صحابہ عہد میں سیرت منوانے کے لیے آئے ہیں، صحابہ نے حبشہ کو ہجرت کی ہے محمد کی سیرت منوانے کے لیے، کردار منوانے کے لیے۔ تو جس کام کو منوانے کے لیے اصحاب رسول نے بدر میں تلواریں اٹھائی تھی، آج اسی کام پہ پردہ ڈالنے کے لیے منبر و محراب کا خدار اپنے خدار میراث ہی بیان کر کے اپنے کرتوت پہ پردہ ڈالنا چاہتا ہے کہ اگر میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو بیان کرتا ہوں تو اس بیان کے دوران لازماً مجھے بتلانا پڑے گا کہ محمد کے دور میں کوئی بندہ فوت بھی ہوا ہے یا نہیں، مرا ہے تو نبوت نے اس مرنے والے سے کیا سلوک کیا ہے، اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا گیا ہے، اسے بتلانا پڑے گا۔ نبوت نے جنازہ کس طرح اٹھایا تسلیم کرنا پڑے گا، پیغمبر نے دفن کس طرح کیا ماننا پڑے گا، بیان کرنا پڑے گا کہ جنازے کے بعد آپ نے کیا کہا، کیا افعال سر انجام دیے ہیں، جنازے کو دفن کرنے کے بعد اس پہ مٹی ڈالتے ہوئے کون سی قرآن کی آیت پڑھی تھی، اسے بتلانا پڑے گا۔ آقا جب دفن کر کے آئے ہیں پھر تعزیت کا طریقہ کار کیا تھا، جب دفن کر کے آئے ہیں مرنے والے کو کوئی چیز ثواب کے طور پہ بخشی ہو تو اس کا طریقہ کار کیا تھا، اس تمام سیرت کو تفصیلاً بیان کرتے ہوئے نہ تیسرے دن کی روٹی آتی ہے، نہ تیسرے دن کے کپڑے آتے ہیں، نہ جمعرات آتی ہے، نہ 40 دن کی روٹیاں آتی ہیں، نہ جنازے کے پیسے آتے ہیں۔ جب وہ اس واقعہ کو بیان کرتا ہے ملوانے کی جمعرات کی روٹی پہ زد پڑتی ہے، اس کے تیسرے دن کے ختم پہ زد پڑتی ہے، اس لیے جاری کرتے ہوئے قوم کو بازاروں میں ناچنے پہ لگا دیا کہ نہ سیرت مصطفیٰ سامنے آئے گی نہ میرے کرتوت سے پڑا۔ اگر کوئی غریب صحابی فوت ہو جاتا ہے، مقروض کیے کسی کا قرض دینا تھا، اب اعلان ہوتا ہے کہ آج کے بعد اس سے جس نے قرض لینا ہو محمد ادا کرے گا، تو سمجھتا ہے ملوانا اگر میں سیرت بیان کرتا ہوں مجھ سے دنیا پوچھ لے گی محمد کا کردار تو یہ ہے کہ مرنے والے کا قرضہ بھی خود ادا کرتی ہے، تیرا کردار یہ ہے نہ اس کے لیے ختم قرآن مفت پڑھتا ہے، نہ اس کے لیے درود مفت پڑھتا ہے، نہ جنازہ مفت پڑھنے کو تیار ہے، حتیٰ کہ کپڑے کفن سے بھی بچے ہوئے ٹکڑے چھین کے گھر لے جاتے ہیں، 40 دن تک ہمارا دروازہ نہیں چھوڑتا۔ ظالم مصطفیٰ کا کردار کچھ تھا، تیرا کچھ ہے۔ اس کرتوت پہ پردہ ڈالنے کے لیے میلاد مناؤ، سیرت مت مناؤ کہ میرا کردار یہ ہے، میرے پیروں کا کردار یہ ہے، جس سے پردہ ہٹتا ہے۔ کیا کردار ہے؟ نبوت کی سیرت بیان کروں گا، بتلانا پڑے گا۔ آقا نے عورتوں اور مردوں دونوں کو بیعت کی ہے، لیکن عورتوں سے بیعت کا پروگرام کیسا تھا، عورتوں سے بیعت کرتے وقت آپ نے کس طرح بیعت کی ہے؟ تو لازماً کہیں ملے گا آپ نے کپڑا ڈال دیا اور خواتین کو فرمایا ایک طرف سے پکڑ لو، اس طرح بیعت ہو گئی۔ کہیں پیالے میں پانی ڈال کے ہاتھ رکھ دیا، فرمایا تم بھی اسی پیالے میں ہاتھ ڈال لینا، بعد میں مجھ سے بیعت ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد ان کو زبانی تبلیغ فرما دی۔ وہ ذات جس کو امت کے باپ ہونے کا مقام حاصل ہے، وہ ذات اقدس جس کے لیے گناہ کا شبہ کرنا بھی کفر ہے، وہ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے خواتین کو بیعت نہیں کرتی۔ اس لیے منبر و محراب کا غدار سمجھتا ہے اگر میں سیرت پیغمبر بیان کرتا ہوں تو میرے پیر کا کرتوت کھل جائے گا۔ وہ عورتوں کو تھپکیاں دیتا ہے، عورتیں اس کے پاؤں چوم رہی ہوتی ہیں، عورتیں اس کو دبا رہی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ وہ سمجھ جائے گا کہ میرے پیر رضا خان نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ ایک آدمی، ایک مرید جس کی 2 بیویاں تھیں، وہ رات کو اپنی ایک بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے، دوسری کے نہیں کرتا، کمرہ ایک ہے، تینوں فرد اسی کمرہ میں ہیں، حتیٰ کہ صبح ہوتی ہے، مرید پیر کے پاس آیا، پیر صاحب پوچھتی تو نے ایک بیوی کے حقوق کو ادا کیا ہے جبکہ دوسری دیکھتی رہی ہے اور تو نے اس کے حقوق زوجیت ادا نہیں کیے۔ مرید پوچھتا ہے حضرت صاحب آپ کو کس نے بتلایا؟ پیر صاحب کہتے ہیں جس کمرہ میں تو تھا تیری دونوں بیویاں تھیں، اس کمرہ میں کوئی خالی پلنگ پڑا تھا؟ جی حضور خالی پلنگ پڑا تھا۔ کہتا ہے اس پہ میں تھا۔ بھائی رضا خان کے ملفوظات، وہ سمجھتا ہے کہ وہ پیغمبر جس نے عورتوں کو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بیعت نہیں کی، جو دروازے پہ دستک دیتے ہیں تو ایک طرف ہٹ کے کھڑا ہے کہ اندر نظر نہ چلی جائے۔ معصوم نبی کی جو سیرت ہے، میرا کردار، میرا پیر اس کے خلاف کر رہا ہے کہ بغیر مرید کے پوچھے ہوئے رات کو اس کے خلوت خانے میں پلنگ کے تماشا دیکھتا ہے کہ میرا مرید کیا کرتا ہے۔ میرے واجب احترام سامعین، اس کا نوٹس مجھے لینا چاہیے تھا یا نہیں؟
آپ اس حق میں ہیں کہ یہ جو 12 ربیع الاول کو ہیر پھیر کے الفاظ ابو بکر و عمر کے لیے استعمال کیے گئے ہمارے لیے ناقابل برداشت ہیں. فوری طور پہ اس کی انکوائری کی جائے اور جو جلوس کی قیادت کر رہا تھا اس سے بعد پرس کی جائے کہ تو نے یہ تماشا کس لیے کیا. تو نے یہ کرا. مجسٹریٹ کا کیا جرم ہے اس میں؟ مجسٹریٹ کا کیا جرم ہے اس میں؟ سچی بات کہتا ہوں. ہمیشہ یہی نہیں ہے کہ ہم ہر الزام انتظامیہ کے سر تھوپ دیں. نہیں، مجسٹریٹ کا کیا جرم ہے؟ جرم اس ملوانے کا ہے جس نے یہ گنڈے جلوس میں شامل کیے. ان کا جرم ہے جنہوں نے پیغمبر کی پیدائش کی آڑ لے کر یہ کرتوت اور کارنامے سر انجام دیے. چمٹے بج رہے ہیں، گانے گائے جا رہے ہیں، دریسی ہیں، ناچ ہو رہا ہے. کیا یہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے ہمارے نبی وہ ہیں جو بازاروں میں چیخا نہیں کرتے. اٹھائیے حدیث کی کتب. نبی کی تعریف یہ بازاروں میں چیخا نہیں کرتے، اور آج صاحب جبہ و دستار بازاروں میں ناچتا ہے. جمالوں کے نعرے لگ رہے ہے جمالوں کے نعرے، تبلا، سرنگیے، چمٹا، ناچ. اگر گرمی ہے تو بوتلیں چڑھائی جا رہی ہیں، سردی ہے تو چائے چڑھائی جا رہی ہے. اور آقا سے جب پوچھا گیا آپ فرماتی ہیں پیر کے دن کا روزہ رکھو. آقا کیوں؟ فرمایا اس دن میں پیدا ہوا. کتنے ملوانوں نے روزہ رکھا ہے پیر کے دن کو؟ جگہ جگہ فراڈ ہے پیغمبر کے ساتھ. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، کدے قوم نو ٹھٹ چومن تے لا دیتا ہے، چمن تے لا دیتا ہے تاکہ درود نہ پڑھ سکے. نبی کا نام آیا چبکار ہے. کیوں؟ درود مت پڑھو، صرف ٹھٹ چم لو. اور اگر پیغمبر کی سیرت کا مسئلہ ہے تو بازاروں میں جلوس نکالنے اور ناچ گانے پہ لگا دیا ہے کہ مت یہ قوم پیغمبر کا کردار دیکھے، مت یہ غور کرے میری شادی کیسے ہو، میری غمی کیسے ہو، میرا چلنا کیسا ہو، میرا بیٹھنا کیسا ہو، میرا اٹھنا کیسا ہو، میرا سفر کیسے ہو، میرا حضر کیسے ہو. میرے واجب احترام سامعین، اس کائنات میں ایک ہی ذات آئی ہے اور وہ ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جس نے 23 برس میں وہ کام بیک وقت ایک ساتھ نے سر انجام دیے ہیں جو آج ہزاروں آدمی انجام نہیں دے سکتے. وہی ایک ذات ہے خطابت کے فرائض بھی سر انجام دیتی ہے. وہی ایک ذات ہے امامت کے فرائض سر انجام دیتی ہے. وہی ایک ذات ہے مجاہد کے فرائض سر انجام دیتی ہے. وہی ایک ذات ہے تجارت کے اصول سمجھاتی ہے. وہی ایک ذات ہے شادی اور غمی کے اصول سمجھا رہی ہے. وہی ایک ذات ہے قاضی القضات کا عہدہ سنبھالا ہوا ہے. وہی ایک ذات ہے فیصلہ کرنا سکھلاتی ہے. وہی ایک ذات ہے جو دشمنان اسلام سے سلوک رکھنے سکھلاتی ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں، تاجر ہو محمد کی سیرت سامنے رکھ لو، معلم ہو پیغمبر کی سیرت سامنے رکھ لو، استاد ہو پیغمبر کی سیرت سامنے رکھ لو، خطیب ہو نبوت کا کردار سامنے رکھ لو، امام ہو نبوت کا کردار سامنے رکھ لو، اور اگر قاضی اور چیف جسٹس ہو نبوت کا فیصلہ سامنے رکھ لو، تاجر ہو پیغمبر کی تجارت سامنے رکھ لو، مسافر ہو پیغمبر کا سفر سامنے رکھ لو، مجاہد ہو پیغمبر کا جہاد سامنے رکھ لو، خامد ہو پیغمبر کی سیرت سامنے رکھ لو، اور اگر باپ ہو پیغمبر کی سیرت سامنے رکھ لو. جس کو جو منصب حاصل ہے واللہ آمنہ کا یتیم ہر ایک پروگرام میں ایک اسوہ حسنہ دیتا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ